الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ یوم ولادت کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ بھی سیرت کے عنوان پر بیان اور گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آج کے اجتماع میں بھی انشاءاللہ سیرت طیبہ ہی کے عنوان پر گفتگو کریں گے اور آگے جمعہ کے اجتماعات میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی نہیں ہے، اپنے والدین سے بھی اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ کامل مومن بھی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، خود اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو یہاں تک کہ میں اس کے والدین سے زیادہ، بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا
یہ ایمان ہے جس کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے اس کے دل میں ایمان بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور عشق اور محبت کے اسباب ہوتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی بنا پر کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کے اسباب میں 3 بنیادی سبب ہوا کرتے ہیں: کمال، جمال اور نوال۔ کہ کسی شخص میں کمالات ہو اور اس میں جمال بھی ہو، اور پھر نوال یعنی سخاوت بدرجہ اتم موجود ہو، تو فرمایا پھر ایسے شخص سے محبت ہوتی ہے، اور یہ فطری بات ہے، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اگر کمالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، کمالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بات از بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اس کائنات میں خداوند عالم کے بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ کسی میں کون سا کمال ہے، کسی میں کون سا کمال نمایاں ہے، اور جس شخصیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں میں پائے جانے والے سارے کمالات اگر کوئی ایک ساتھ دیکھنا چاہے تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، جس میں سارے کمالات موجود ہیں۔ تو جس میں یہ سارے کمالات ہو، تمام انبیاء کے کمالات جس ہستی میں موجود ہو، پھر سیدھی سی بات ہے اس سے محبت کرنا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور عقل بھی کہتی ہے کہ پھر ایسی ہستی سے محبت ہونی چاہیے کہ جس میں سارے کمالات موجود ہیں۔ اور پھر اگر اگلی بات دیکھا جائے سخاوت، نوال، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا غنی بنا دیا تھا کہ آپ کے پاس مال و دولت نہ ہونے کے باوجود قلبی اعتبار سے آپ سے بڑا غنی دنیا میں نہیں تھا۔ یہ فقر آپ کا اختیاری تھا، آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا، لیکن آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے پاس کھانے کو مل جائے، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ ملے میں اپنے اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگوں، فرمایا یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور پھر دنیا جہاں میں قیامت تک آنے والے غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ مشابہت بھی ہو جائے، اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو جائے، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں
کہ اگر آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آج ہمارے پاس وسائل کا انبار نہیں ہے، اگر آج ہمارے پاس سواری کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس ذاتی طور پر مکان ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے گھر میں دیا جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ یتیم پیدا ہوئے، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن قیامت تک آنے والے غریبوں کا سر آپ نے فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور پھر نوال ایسا تھا، کچھ بھی آئے وہ سارا اٹھا کر غریبوں میں، مستحقین میں تقسیم فرما دیا کرتے، اور یہی انداز آپ کا آپ کے صحابہ میں منتقل ہوا، یہی انداز آپ کے اہل بیت میں منتقل ہوا۔ خود بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، تڑپ رہے ہوتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ پانی ہم پہلے نہیں بعد میں پی لیں گے، اگرچہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے اور زخمی ہونے کی حالت میں ہے، جس میں پیاس اور بھی زیادہ لگتی ہے، لیکن کہتے تھے کہ پہلے ہمارے دوسرے بھائی کو پلاؤ، ہم بعد میں پی لیں گے۔ اور پھر نوبت یہاں آ جاتی تھی کہ پانی نہ وہ پی سکتا نہ اس نے پی لیا ہے، دونوں پیاس کی حالت میں دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے، پانی دونوں نہ پی سکے۔ ایسا ایثار کا مادہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ میں بھی پیدا کر دیا۔ ہم بعد میں پی لیں گے، بعد میں کھائیں گے، گھر میں کھانا پکا پہلے پڑوسی کے ہاں بھیج دیا، مستحقین کے ہاں بھیج دیا، ان میں تقسیم کر دیا، گھر میں ختم ہے، اپنے ہاں کھلانے کے لیے نہیں۔ تو یہ بھی وصف اگر کسی ہستی میں موجود ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک بنیادی سبب، اہم سبب، جسے دیکھنے کے بعد، جس سبب کو دیکھ کر لوگ کسی ہستی سے محبت کرتے ہیں، اسے جمال کہتے ہیں۔ خوبصورتی، جمال، اگر یہ وصف دیکھا جائے، یہ وصف اگر دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی جمال والا دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے کہ 14ویں رات میں چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور ادھر محمد مصطفیٰ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، وہ زیادہ حسین ہے یا یہ زیادہ حسین ہے؟ جابر فرماتے میں کافی دیر تک دیکھ لیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند میرے محمد کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا خوبصورت، ایسا جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی اضوء من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد صبح وشمسی تطلع بعد العشاء۔ فرماتی ہیں ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اماں فرماتی ہیں کہ میرا سورج آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ چمکتا ہے، فرق دونوں میں بڑا نظر آتا ہے۔ شمس الناس بعد تطلع بعد صبح وشمس تطلع بعد العشاء، یہ آسمان کا سورج ہے، یہ انسانوں کا سورج ہے، صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، جب تک دن میں یہ افق میں نمودار ہوتا نظر آتا ہے، پھر دنیا میں روشنی ہوتی ہے، یہ سورج بھی چمک رہا ہوتا ہے۔
دنیا میں بھی روشنی نظر آتی ہے، لیکن شام کو یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں تاریکی چھا جاتی ہے، پھر اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو مجھے چاند عطا کیا ہے، جو مجھے سورج عطا کیا ہے، یہ ایسا سورج ہے تطلع بعد العشاء، یہ دن والا سورج، انسانوں والا سورج، آسمان کا سورج، یہ شام کو غروب ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے سورج عطا کیا ہے، یہ جب سے طلوع ہوا ہے پوری دنیا کو نور ہدایت سے منور کر گیا ہے، اور قیامت کی صبح تک نور ہدایت سے یہ دنیا منور ہی رہے گی۔ یہ آسمان کا سورج میرے سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نبی کا جمال تھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول کہلاتے ہیں، شاعر رسول ہے، اور مشرکین جب اللہ کے رسول کی ہجو میں مذمت میں اشعار پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو منبر پہ بٹھا کر سامنے خود تشریف فرما، صحابہ جمع ہے، کہتے تھے حسان جواب دو ان مشرکوں کو۔ حضرت حسان منبر پر بیٹھ کر مشرکین کو جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان نے نبی کا چہرہ دیکھا، اپنے انداز میں جمال مصطفیٰ کو حضرت حسان نے بیان کیا، کہنے لگا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تم آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے آج تک جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے تجھے اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر میں کوئی بھی خامی نظر نہیں آتی، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے آپ کے جسم مبارک کو بنایا تو اللہ نے آپ کی منشا کو سامنے رکھا، آپ کی مشیت کو سامنے رکھا۔ اللہ نے آپ کے جسم کو بنایا، تم سے پوچھ کر بنایا، آپ کی چاہت کے مطابق بنایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، خداوند عالم نے گویا آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا کہ آپ کے جسم میں کہیں پر بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ حضرت حسان نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت حسان نے کہا کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ کسی اور شاعر نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہتے ہیں میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کیا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ آپ سے زیادہ حسین کائنات کی کسی آنکھ کو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ صرف حضرت حسان کی بات نہیں ہے، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جمال کو دیکھا جائے جو محبت کے اسباب میں سے ہے تو نبی سے بڑا حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جمال یوسف سے آپ کا وہ موازنہ کر کے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی بڑا ممتاز تھا، اور اللہ نے بہت ہی خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور ایسا خوبصورت پیدا فرمایا کہ زلیخا بھی متاثر ہو گئی، اور پھر جب متاثر ہو گئی وہاں کی عورتوں نے زلیخا کو نشانے میں رکھا۔ زلیخا نے کہا کہ ذرا میں تمہیں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں قصوروار ہوں یا نہیں، اور
یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں عورتوں کو جمع کرنے کے بعد آپ سے کہوں گی کہ ذرا ان کے سامنے آ جانا۔ مصر کی عورتوں کو زلیخا نے جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا باہر تو آ جائیے۔ مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں زلیخا نے پھل بھی دے دیے تھے اور چھریاں بھی ان کے ہاتھوں میں دے دیے تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام تشریف لے کر آئے، مصر کی عورتوں کی نظر پڑ گئی، اور نظر پڑتے ہی ان کی عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جمال یوسف سے اتنا متاثر ہو گئی، کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں لگتا ہے، یہ کوئی معزز قسم کا فرشتہ لگتا ہے۔ اور اپنے عقل و حواس کو کھو بیٹھ کر مصر کی عورتوں نے پھلوں کو نہیں کاٹا، چھریاں چل پڑی ہیں تو ان کی اپنی انگلیوں پہ چل پڑی ہیں، انگلیاں کٹ گئی ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن ان میں سے کسی عورت کو ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ اما عائشہ نے کہا کہ جمال یوسف کو دیکھا، مصر کی عورتوں نے دیکھا، ہوش و حواس کھو بیٹھے، عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جنہوں نے میرے محبوب کا چہرے انور دیکھا، جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، ان کی عقلیں خراب نہیں ہوئی، ہاں عقلیں پہلے خراب تھی، شرک میں مبتلا تھے، جہالت میں مبتلا تھے، خرابیوں میں مبتلا تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے اور فحاشی کا ارتکاب کیا کرتے تھے، عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے کر آئے، جمال مصطفیٰ کو دیکھا، جمال مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، انہوں نے عقل پا لیا، پہلے ایمان لے کر آئے، پھر جمال مصطفیٰ پر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا ہے۔ یہاں تو جنہوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا وہ تو ہوش و حواس میں آ گئے، انہیں سمجھ آ گئی، ان کی عقل آ گئی، وہ تہذیب کو سمجھ گئے، وہ انسانیت کو سمجھ گئے، ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، اپنے خالق کو پہچان لیا، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، سمجھ گئے یہ جمال مصطفیٰ ہے۔ جنہوں نے دیکھا پہلے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، پھر محمد کے دین پر اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ یہ اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا جمال عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والے ایمان لاتے تھے، دیکھنے والے ایمان لاتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ مشرکین تو پروپیگنڈا کرتے تھے قریب نہیں جانا، جادوگر ہے، ساحر خیال کرنا، لیکن جو آتے تھے نظر پڑ جاتی تھی، جمال مصطفیٰ نظر آتا تھا، پھر وہ اعلان کرتے تھے ان وجہہ لیسا بوجہ کذاب، یہ اتنا حسین و جمیل چہرہ جس کا ہے، کہتے تھے یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ ایسا خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے، پھر نبی پر ایمان لاتے تھے۔ اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا تھا۔ اور میرے بھائیوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا جمال عطا فرمایا تھا کہ جنہوں نے دیکھا، براہ راست دیکھا، سامنے بیٹھ کر دیکھا، براہ راست دیدار کیا، انہوں نے تو جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر ہدایت قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، کٹ بھی گئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا جمال اور محبوبیت کا مقام عطا کیا تھا۔ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، کئی صدیاں گزر گئی ہیں،
جمال مصطفیٰ کو یہاں کسی نے براہ راست نہیں دیکھا. ہاں ضرور ہے کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن کے صفحات میں جمال مصطفیٰ کو پڑھا ہے، حدیث کے صفحات میں جمال مصطفیٰ کو پڑھا ہے، سیرت کی کتابوں میں جمال مصطفیٰ کو پڑھا، تاریخ کے اوراق میں جمال مصطفیٰ کو پڑھا ہے. وہ بھی نبی پر ایمان لاتے نظر آئے اور پھر نبی کی خاطر بھی، نبی کی جماعت کی خاطر بھی جان دیتے نظر آئے ہیں. دیکھنے والوں نے براہ راست جانیں تو لٹائی ہے، مال لٹائے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن ہمیں یہاں یوں نظر آتا ہے براہ راست دیکھنا نصیب نہیں ہوا. جمال مصطفیٰ کو کتابوں میں پڑھا، وہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں، پھر جمال مصطفیٰ میں کٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ جمال کو دیکھ کے کسی سے محبت کی جائے تو پھر جمال میں بھی ہمارا نبی سب سے پہلے نمبر پر ہے. پھر جمال بھی ایسا کسی کے پاس نہیں جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا. اور ایسا حسین و جمیل کہ جب ابھی دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، ولادت ہوئی، جنہوں نے دیکھا، جس نے بھی دیکھا جمال مصطفیٰ، چہرے انور کو دیکھا، بڑے متاثر ہو گئے، سب حیران ہو گئے. اور حیران ہونے کے بعد سب نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. کوئی کہتا ہے ایسا خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، کسی نے کہا میں نے مکہ میں ایسا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا، تو کسی نے کہا مجھے ایسا خوبصورت بچہ عرب میں نظر نہیں آیا، مجھے حجاز میں نظر نہیں آیا. دیکھنے والوں میں ابو لہب بھی آیا، عبد المطلب نے بھی دیکھا اور دیگر لوگوں نے بھی دیکھا. تو کسی نے کہا میرا بھتیجا بڑا خوبصورت ہے، کسی نے کہا میرا پوتا بڑا خوبصورت ہے. ایسا ہمیں آج تک نظر نہیں آیا ہے. جمال مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، خوبصورتی ایسی کہ ہر دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہے. جناب جبریل تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ خوبصورت کیسا ہے. انہوں نے جو کچھ کہا فارسی کے شاعر نے اپنے الفاظ میں نقل کر دیا، کہنے لگا آفا کہا گردیدام مارے بتا ورزیدام، ارے پیسیار خوبا دیدام مگر تو چیزیں دیگری. جبریل نے کہا ارے لوگو تم کہتے ہو مکہ میں نظر نہیں آیا، حجاز میں ایسا نہیں دیکھا، تمہیں نظر کیا آئے گا؟ میں از آدم سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے ایک ایک انسان کو دیکھا، ایک ایک بچے کو میں نے دیکھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، میں شرقاً غرباً ہر جگہ دیکھا ہے، ہر جگہ گیا ہوں. میں اعلان کرنے آیا ہوں تمہیں نظر کیسے آئے گا؟ اس سے بڑا حسین و جمیل خداوند عالم نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے. ایسا تو اللہ نے پیدا ہی، تو تمہیں نظر کہاں سے آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ اگر حسن و جمال کے اعتبار سے اس سبب کو دیکھ کر اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو پھر بھی اس کے بعد سب سے زیادہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے. تو یہ سارے اسباب محبت کے، عشق و محبت کے جس شخصیت میں جمع ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو پھر ایسی ہستی سے بھی اگر کوئی محبت نہ کرے، پھر ایسی ہستی کے لیے بھی اگر کسی کے دل میں جگہ نہ ہو، اس کے دل میں ایسی ہستی کی محبت نہ ہو، سب کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے،
بالکل بجا، بالکل درست بات ہے، بلکہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ خود میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ رسول کی محبت نہیں آئی، فرمایا اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا، مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، وہ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان لگتا ہے، حقیقت میں وہ انسان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے، وہ انسان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ یہ تو وہ اسباب ہے جو طبعی ہیں، جنہیں ہر شخص سمجھتا ہے یہ سبب ہے محبت کرو، یہ سبب ہے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ذرا ہم اپنی عقل سے سوچیں، عقل مجبور کرتی ہے کہ محبت کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ کیوں؟ یہ کائنات سجی ہے تو محمد کے صدقے ہے، یہ رسول پاک کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن بھی ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کے الفاظ ہوں گے۔ اس وقت ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی زبان پر نفسی نفسی اپنی بات نہیں، زبان پر لفظ ہوگا امتی امتی۔ اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عقل کہتی ہے جو قیامت کے دن بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر التجا میں مصروف ہیں، عقل کہتی ہے محبت بھی اسی سے کرو، اطاعت بھی اسی کی کرو، ادائیں بھی اسی کی اپناؤ، سنتیں بھی اسی کی اپناؤ، جانیں بھی اسی پہ قربان کر دو، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ۔ یہ محبت کے اسباب ہے۔ اور پھر محبت کیا ہوتی ہے، عشق اور محبت کا انداز کیا ہوتا ہے، تقاضے کیا ہوتے ہیں، عشاق کون سے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس عنوان پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔